وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنے پاس سے بلال اور عمار وغیرہ کو اٹھا دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، کیونکہ ہم مال و دولت اور حسب نسب والے، جبکہ ان کے پاس یہ سب کچھ نہیں۔ تو اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح واضح کر دیا کہ انسان کی عزت یا انسان کا مقام صرف اس کے مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک دین اور ایمان کا درجہ اور مقام اس سے بھی آگے ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کیجیے ان کے لیے مثال دو لوگوں کی، ایک کافر اور ایک مومن۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، بنائے ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ، اور وہ کون تھا؟ کیا کوئی اخلاقی تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے سوال پوچھے تو جواب دینا چاہیے؟ اور میں کیوں سوال کرتی ہوں کہ مجھے معلوم نہیں تو ذرا آپ سے پوچھ لوں، آپ کو جگانے کے لیے، کیونکہ کچھ دیر کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، ایک جگہ بیٹھے بیٹھے آپ کی سرکولیشن رک جاتی ہے تو آپ سونے لگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جعلنا لأحدہما جنتین، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے۔ اللہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا نا کہ ایک کو ایک دے دیتا، ایک کو ایک، دونوں کے پاس ایک ایک ہو جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، ایک کو نہیں دیا، ایک کو دو دیے۔ اب دنیا میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ آزمائش دونوں کی ہے، جس کے پاس ہے اس کا بھی امتحان ہے، جس کے پاس نہیں اس کا بھی امتحان ہے۔ کیسے تھے وہ باغ؟ من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے ان کو گھیر رکھا تھا کھجوروں کے ساتھ، یعنی اندر انگور تھے اور باہر کناروں پر چار دیواری کس کی تھی؟ کھجوروں کے درخت کی باؤنڈری وال۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان ہم نے، یعنی ان دونوں کے درمیان، یعنی باغوں کے درمیانی جگہ پر کھیتی اگا رکھی تھی۔ کچھ تصور میں آ رہا ہے؟ خوبصورت باغ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس میں مختلف لیولز پر پودے ہوتے ہیں، کوئی بالکل چھوٹے، کوئی بڑے، کوئی کناروں پہ، کوئی اندر۔ تو بنیادی طور پر انگوروں کے باغ تھے، جس میں خالی جگہ پر بھی کچھ نہ کچھ اگا ہوا تھا، اور باڑ اس کی کھجوروں کے درخت کی تھی۔ کلتا الجنتین، دونوں باغ، کلتا ہر دو، دونوں میں سے، الجنتین باغات، آتت اس نے دیے، اکلہا اپنے پھل، میوے، یعنی دونوں باغ بہت زرخیز تھے، بہت زبردست تھے، خوب پھل لاتے تھے۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کرتے۔ تظلم کا معنی ظلم سے کمی کرنا، گھٹانا۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے پھاڑی ان کے درمیان نہریں، یعنی باغوں کے درمیان سے نہریں بھی گزر رہی تھی، جس کی وجہ سے پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ خوبصورتی میں بھی اضافہ کر رہی تھی اور اس کے علاوہ سیراب بھی کر رہی تھی۔ خلال جو ہے دونوں کے درمیان کی کشادگی کو کہتے ہیں، دونوں باغوں کے بیچ کی جگہ، خلل۔ وکان لہ ثمر، اور تھا اس کا پھل یا اس کا نفع۔ ثمر جو ہے یہ ثمرت ان کی جمع ہے، ثمر، ثمار، ثمر، یہ سب آتے ہیں جمع میں۔ اور ثمر جو ہے صرف پھلوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ثمر کا معنی مال و دولت بھی کیا جاتا ہے، اور انواع و اقسام کا دیگر مال، کسی بھی چیز کا آؤٹ کم۔ وکان لہ ثمر، اور اس باغ سے بہت سا مال حاصل ہوتا تھا، یہ مراد ہے۔ کسی لینڈ لارڈ کے بارے میں سوچئے، کسی ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کے پاس بہت بڑی زمین ہو اور پھر اس زمین پہ بہت کچھ اگتا ہو، تو اس کا بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرتا ہے، معاملہ کیسا کرتا ہے، اس کی باتیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو اگلی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے دوست سے کہا، صاحب دوست، ساتھی، کلیگ، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ حوار ہوتا ہے ڈائلاگ، ٹاک، بات چیت۔ کیا کہہ رہا تھا؟ انا اکثر منک مالا، میں مال میں تم سے کثرت رکھتا ہوں، میں زیادہ دولت مند ہوں۔ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو اپنی دولت کا بہت مان ہو، متکبر بھی اور کم ظرف بھی۔ کم ظرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوٹا ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف کس کو کہتے ہیں؟ ذوی ظروف، برتن کو جس میں کوئی ڈالا جاتا ہے۔ تو اگر برتن گہرا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟
ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی، وہ اس کو سمیٹ لیتا ہے. لیکن اگر شیلو ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ڈالو باہر آتا ہے. ویسے چائے اگر آپ کپ میں ڈالیں تو کیا ہوگا، اور اگر آپ اس کے ساسر میں ڈالیں تو کیا ہوگا؟ فرق ہوگا نا دونوں میں. تو کم ظرف کیا، جیسے ساسر اس کا یعنی اندر کم ہے. تو جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے دلوں میں وسعت نہیں ہوتی، ان کو اگر خوشی ملے تو بھی وہ آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر باہر آ جاتی ہے وہ. اگر کوئی غم ہو تو وہ بھی فوراً چہرے پہ آ جاتا ہے. اور اگر کوئی دولت ملے تو اس کو بھی شیخی بگاڑنے لگتے ہیں. اگر کوئی پریشانی ہو تو اس کا بھی شکوہ شکایت بہت کرنے لگتے ہیں. اس کے برعکس جو بڑے ظرف والے ہوتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف کے ساتھ سوچئے، جو بڑا ظرف ہوتا ہے وہ ہر چیز اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. اگر آپ ظرف کا لفظ پہلی جماعت کے قاعدے میں جو تصویر بنی ہوتی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسا ہوتا ہے ظرف، سرائی جیسا جگ ہوتا ہے. اب اگر اس میں جتنا کچھ بھی ڈال دیں وہ کیا ہوتا ہے اندر، اگر اس کو آپ لائیں بھی تو کیا ہوتا ہے. یہی مثال ہے اس انسان کی کہ جس کا دل بڑا ہوتا ہے، جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے. اس کو اگر کوئی ہلاوا جلاوا آ بھی جائے، اس کو کوئی شوق لگ بھی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چھلک چھلک کے باہر نہیں نکلتا، اندر ہی رہتا ہے. میٹھا پانی ہے تو بھی اندر ہے، گرم ہے تو بھی اندر ہے، جو کچھ ہے اندر ہے. اگر اس کے پاس بہت ڈھیروں بھی دولت ہو تو وہ شو آف نہیں کرتا، شیخی نہیں بگاڑتا، اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا. یعنی کسی بھی چیز کے پانے کے بعد وہ کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرتا، شیلو نہیں ہوتا. لیکن اس شخص کا حال الٹ تھا. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا، میرے پاس مال زیادہ ہے، میں زیادہ مالدار ہوں. واعز نفرا، اور زیادہ نفری والا ہوں. میرا خاندان، اولاد، مددگار لوگ، خدم حشم زیادہ ہے، زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں. آئی ایم ویری پاپولر، میرے ساتھ بہت لوگ ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے بہت چاہنے والے ہوتے ہیں، اس کے تعلقات بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور جو غریب مسکین ہوتا ہے اس کے تعلقات کم ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ اس سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے، اپنے رشتہ دار بھی نہیں رکھنا چاہتے، اور کون رکھے گا. تو اس کو ان دو چیزوں میں بہت فخر تھا کہ میرا مال بھی زیادہ ہے اور میرا ایکوینٹنس بھی زیادہ ہے. مال اور تعداد کی کثرت انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے، تو پھر انسان کم ظرف ہو جاتا ہے، چھچورا پن. کفار اکثر کہا کرتے تھے وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت فضیلت ہے کیونکہ ہم مال اور اولاد میں اس سے بڑھ کر ہیں. یہی باتیں کرتے کرتے وہ دخل جنتہ، وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، اپنے باغ میں گیا. وہ ظالم لنفسی، اور وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا، خود پہ ظلم کر رہا تھا، اپنے حق میں کمی کر رہا تھا، اپنے ساتھ زیادتی کر رہا تھا. ظالم لنفسی، بعض اوقات تو انسان دوسروں پہ ظلم کرتا ہے نا، اور بعض اوقات خود پہ ظلم کرتا ہے. خود پہ ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے فخر اور غرور کرنا، نعمتوں پہ ناشکری کرنا، یہ سب کیا ہے دراصل؟ خود پہ ظلم. وہو ظالم لنفسہ، ایسی باتیں کسی کو نہیں نقصان دیتی، خود اپنے کو دیتی ہیں، جیسی وہ کر رہا تھا، جن چیزوں پر وہ تکبر کر رہا تھا. قال، کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا، کبھی تباہ ہوگا، کبھی ہلاک ہوگا. یعنی خوبصورت درختوں کو، پھلوں کو، پانی کو، اچھے سین کو دیکھ کر فریب خوردہ ہو گیا، سیلف ڈسپشن کا شکار ہو گیا، عقل ماری گئی. یہ اس کی کم عقلی تھی کہ دنیا کی ظاہری رونق کو دیکھ کر وہ ایک گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا. وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی کبھی قائم ہوگی، میرا نہیں خیال قیامت آئے گی. یعنی اس کی یہ کم عقلی اس کے ایمان کی دشمن بن گئی. یہ ناسمجھی کی بات ہے. اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب دنیا کی رونقیں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی یہ وقت ختم نہیں ہوگا، میں ہر چیز پہ قادر ہوں. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، پھیرا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا،
مزید خوش فہمی کہ مجھے اس سے بھی بہتر انجام ملے گا، اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ ملے گی. اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو اس سے بھی بہتر پاؤں گا. اول تو یہ کہ قیامت آنی کوئی نہیں، لیکن جسٹ ان کیس آ ہی گئی تو مجھے امید ہے کہ مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی دفعہ جو مل گیا تو دوسری دفعہ ملنے میں کیا مشکل ہے. کیونکہ اگر میں اللہ کے ہاں امپورٹنٹ نہ ہوتا، معزز نہ ہوتا تو مجھے یہ باغ نہ دیتا. تو جیسے اب یہ باغ دیے وہ آگے بھی دے دے گا. سورۃ فصلت میں آتا وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف واپس لے جایا گیا تو وہاں بھی بھلائی ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے قرآن پاک میں. ایک اور جگہ سورۃ سبا میں آتا ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں جو تمہیں ہمارے قریب کرتے ہیں. انسان مال اور اولاد کے ذریعے اللہ کا قرب نہیں پاتا الا یہ کہ وہ مال اور اولاد اللہ کے راستے میں لگے. اینیویز قال له صاحبہ، تو اس کا ساتھی کہنے لگا، اس کا دوست کہنے لگا، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک، کیا تو انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے اس ہستی کی جس نے تجھ کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، منی سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے پورا پورا انسان بنایا. تو اس رب کو نہیں مانتا کہ جس نے تجھے ایک خاص پروسیس سے گزار کر انسان پیدا کیا. تو گویا اس کے ساتھی نے اس کو کفر اور تکبر سے منع کیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ صاحب ایمان شخص جو تھا اس نے صرف واعظ نصیحت نہیں کی بلکہ پوری دلیل کے ساتھ بتایا کہ دیکھو وہ رب بہت بڑا ہے جس نے تجھے ایک خاص انداز میں، خاص طریقے پر، مختلف سٹیجز سے گزار کر پیدا کیا ہے. ہر انسان کی اصل یہی ہے کہ وہ آدم سے پیدا، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے. لیکنہ هو اللہ ربی، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. تم اگر شرک کرتے ہو تو تمہاری مرضی، تم آخرت کا انکار کرتے ہو تو تمہاری ذمہ داری، لیکن میں شرک نہیں کرتا. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم شرک نہ کرو، شرک اچھا نہیں، لیکن اس نے یہ کیوں کہا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا؟ عملی مثال پیش کی. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ایک انسان آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میں بھی ایسا نہیں کرتا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور کیوں نہیں جب تم اپنی جنت یا اپنے باغ میں داخل ہوتے تو کہتے ماشاء اللہ. جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں ان کو دیکھ کر تم اللہ ہی کو یاد کیوں نہیں کرتے، ماشاء اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ دین کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو جو بھی نعمتیں دے وہ ان کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے. جب بھی کوئی تعریف کرے، جب بھی کسی نعمت کو دیکھ کر دل خوش ہو تو کیا کہے؟ ماشاء اللہ. تو تم اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاء اللہ کیوں نہیں کہتے؟ لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی. ان ترنی، اگر تم مجھے دیکھتے ہو، انا کہ میں، اقل منک مالا و ولدا، تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، یعنی تم میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ میرے پاس مال اور اولاد نہیں، تو کوئی بات نہیں، مجھے اس کا غم نہیں. فعسا، پس امید ہے، ربی کہ میرا رب، ان یؤتینی خیرا من جنتک، مجھے تیری جنت سے بہتر عطا کرے گا. ویرسل علیہا حسبانا، اور اس پر یعنی تیری جنت پر ایک عذاب بھیج دے گا، من السماء، آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، تو وہ ہو جائے گا زمین صاف، چٹیل میدان. زلف کہتے ہیں ایسی ملائم زمین جس پہ قدم نہ جمتا ہو، بنجر میدان جس میں کچھ نہ اگے. جیسے آپ پلستر کر دیتے نا تو اس پر کچھ اگتا نہیں، تو ملائم ہو جاتا نا، پھسلتے تو ضرور ہے لیکن اس پر کچھ اگایا نہیں جا سکتا. تو اسی طرح کی زمین کی طرف اشارہ ہے. یعنی جس باغ کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے
کہ اس کو کوئی زوال نہیں آئے گا، یہ باغ فنا نہیں ہوگا اور قیامت نہیں آئے گی، تو کچھ دور نہیں کہ اللہ تمہارے اس بول پر تمہیں پکڑ لے اور تم پر آسمان سے عذاب بھیج دے۔ حسبان کا لفظ جو ہے ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے آسمانی عذاب۔ آسمانی عذاب کون سے ہوتے ہیں؟ مثلا بارش، کیسی بارش؟ زبردست خوفناک بارش جو کھیتوں درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ بارش کی کئی قسمیں ہیں نا، کچھ بارش ہوتی ہے تو پودے اگتے ہیں، لیکن بعض اوقات بارش ہوتی ہے تو اگے ہوئے بھی جل جاتے ہیں، اولے پڑ جاتے ہیں۔ ٹڈی دل وہ بھی ایک طرح سے آسمانی آفت ہوتی ہے، اوپر سے اڑ کے آتی ہے۔ تیز ہوا، بجلی کا گرنا، بجلی کی چمک سے بھی بعض اوقات کھیتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ آگ کا برسنا، جیسے ابابیلوں نے پتھر برسائے تھے، آسمان سے کسی بھی قسم کا عذاب آ سکتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا نا کہ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، یعنی تم بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھی کو سمجھایا کہ ایسی باتیں نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جنت اور تمہارا باغ تباہ ہو جائے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آج اگر میرے پاس نہیں تو کل مجھے مل جائے۔ کیا ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ کتنی مثالیں ایسی کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں رہتا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک شخص بالکل کنگال ہوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ دیا ہے نا تو اللہ نے دیا ہے، شکر گزاری اس نعمت کو باقی رکھنے میں مددگار ہوگی، لیکن کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ یہ سب کچھ میرے ہاتھ سے کبھی جا نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے کہ ہماری صحت، زندگی، دماغی صلاحیتیں، مشکل سے سیکھا ہوا علم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی اندر رہے گا؟ اللہ چاہے کسی کو بھی بھلوا سکتا ہے۔ دیکھنے سمجھنے کی صلاحیتیں، قوتیں، کوئی چیز پرماننٹ نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں انسان یہ سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے نام لگ گئی اور یہ اسی کی ہے۔ تو بنیادی طور پر اس نے بتایا کہ کچھ بھی تبدیلی ہو سکتی، کہ آج تم مجھے تانا دے رہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، تو میرے پاس ہو بھی سکتا ہے، اور جو تمہارے پاس بہت کچھ ہے یہ جا بھی سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اس حقیقت کو یاد رکھے تو کبھی گھمنڈ نہ کرے، کبھی تکبر نہ کرے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی کچھ پا کر۔